میں نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے فیس۔ جی، آپ جو کسی جگہ پر پیمنٹ کرتے ہیں فیس، وہی ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے، اور یہ بہت اچھی کہانی ہے۔ اچھا مشورہ دینا ایک انمول نیکی ہے، تو اس کا اصل عنوان جو ہے وہ یہ ہے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ ایک سرد اور طوفانی رات تھی، تیز ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے اور کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ موسم کی حالت دیکھ کر خود میری حالت بھی پتلی ہو رہی تھی۔ کام دھندہ پہلے سے ٹھپ پڑا تھا، اوپر سے منجمد کر دینے والی زندگی نے زندگی مفلوج کر کے رکھ دی تھی۔ ایسے میں میرے ہوٹل پر کون آتا؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں گاؤں میں رہتا تھا۔ سڑک کے کنارے میرا ایک چھوٹا سا چائے خانہ تھا، جس کے ایک گوشے میں پرچون کا سامان تھا۔ مسافروں کے کام آنے والی اشیاء بھی تھیں۔ ضرورت پڑنے پر کھانا بھی تیار ہو جاتا تھا۔ مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے عقبی حصے میں کچھ کمرے تھے۔ عقبی پچھلے حصے کو کہتے ہیں نا۔ میرا یہ کاروبار میرے ہوٹل کے نام سے مشہور تھا، اور یہاں گاڑیوں کے لیے فیول بھی مل جاتا تھا۔ دیکھا جائے تو میں نے کمائی کے کافی ذریعے بنا رکھے تھے، مگر اتنے سارے کاموں کو دیکھنے کے لیے مجھے 6 آدمی بھی رکھنے پڑے تھے، جن میں 2 عارضی تھے اور صرف 4 گھنٹوں کے لیے آتے تھے۔ اختر مسافروں کے معاملات کو دیکھتا تھا، صادق کیشیئر تھا، حشمت آرڈر سرو کرتا تھا، اور ماجد صفائی ستھرائی اور چھوٹے موٹے کاموں پر مامور تھا۔ میں باہر کے اہم کاموں کو خود دیکھتا تھا، مثلاً سبزی، گوشت وغیرہ اور دوسرا سودا سلف لانا، اپنی زمینوں پر سبزیوں کی دیکھ بھال اور اپنی گائے بکریوں کو دیکھنا۔ حشمت مزاجن تھوڑا سخت تھا۔ جب اس کے پاس کام نہیں ہوتا تھا تو وہ دروازے کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ جاتا اور یوں لگتا کہ ایک چوکیدار ہے، اور وہ میرے خیال سے یہ تاثر بہت اچھا پڑتا تھا۔ حشمت کی جگہ پہلے اختر تھا، جو ٹھنڈے مزاج کا فرما بردار انسان تھا۔ میرے سارے ہی کارکن اچھے تھے اور مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ قسمت کو جانے مجھ سے کیا شکایت ہوئی، میرا دھندا دن بدن خراب ہوتا گیا۔ پہلے آمدن گھٹی، پھر آمدن ختم ہو گئی، اور پھر خسارہ ہونے لگا، حتیٰ کہ میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا اور مجھے قصبے سے قرض بھی لینا پڑا۔ جب میں نے تمام معاملات پر غور کیا، مجھے لگا کہ عنقریب دیوالیہ ہو جاؤں گا اور پھر اپنی آبائی زمین بیچنا پڑے گی۔ یہ میں نہیں کر سکتا تھا، اور اب کاروبار ختم ہونے کی نوبت آ چکی تھی۔ اس سرد اور طوفانی رات میں میرا دل بہت رو رہا تھا۔ میرے کاروبار سے مجھ سمیت 7 افراد وابستہ تھے۔ 7 مختلف گھرانے اس کام سے اپنا روزگار حاصل کیے ہوئے تھے۔ اس گاؤں اور اس سے ملحقہ قصبے میں روزگار کے مواقع بہت محدود تھے۔ زیادہ تر لوگ شمال کی طرف نکل جاتے تھے۔ دکانیں کم تھیں، زیادہ تر لوگ کاشتکاری، فارم یا ڈیری کے کام سے وابستہ تھے، یعنی دودھ وغیرہ کے۔ ایسے میں مجھے یہاں بہت عزت ملی ہوئی تھی کہ میرے پاس 6 افراد کام کرتے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرا کام ختم ہو، اور نہ میں اخراجات میں کمی کے نام پر کسی کو اس کے روزگار سے محروم کر سکتا تھا۔ یہ تو سارا پس منظر ہے۔ اصل کہانی تو تب شروع ہوتی ہے جب وہ پرسرار بوڑھا ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس کے کاندھے پر ایک مختصر سفری بیگ تھا، اور لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کھا پی کر قصبے کی طرف نکل جائے گا۔ اگر سڑک پر اسے آگے روانہ ہونا ہوتا تو اس کے لیے ذاتی سواری ضروری تھی۔ قصبے کی آخری بس شام 7 بجے روانہ ہو جاتی، اور اس وقت 8 بج رہے تھے۔ 8 بجے حشمت اور صادق چھٹی کرتے تھے، اور ماجد 10 بجے، کیونکہ وہ 2 گھنٹے ان دونوں کے بعد آتا تھا۔ رات 10 بجے کے بعد میں اور اختر سارے کاموں کو دیکھتے تھے۔ حشمت نے آگے بڑھ کر بوڑھے کو خوش آمدید کہا اور اسے ایک کرسی پر بٹھایا۔ حشمت نے مجھے صادق کے ساتھ حساب کتاب کرتے دیکھا تو کچن میں جا کر چائے بنا لایا، 7 فرائی انڈا اور ڈبل روٹی بھی۔ میں نے حشمت اور صادق کو چھٹی دے دی تھی۔ اس دوران بوڑھا کھا پی کر اب سگار پی رہا تھا۔ ماجد برتن اٹھا کر لایا تو مجھے بتایا کہ بوڑھا ایک رات رکنا چاہتا ہے۔ میں اٹھ کر بوڑھے کے پاس گیا، اسے ہوٹل میں قیام کی شرائط اور کرائے سے آگاہ کیا۔ بوڑھے نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھا اور سر پر اونی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بڑے آدمی کا مشیر ہے۔ مشیر کہتے ہیں نا مشورہ دینے والے کو۔ اس کے کام سے قصبے میں آیا ہے۔ باتوں باتوں میں نے اپنی تباہ ہوتے کاروبار کا ذکر کیا تو یہ کہہ کر اس نے مجھے حیران کر دیا کہ اسے اندازہ ہے کہ میرا دھندا مندہ جا رہا ہے۔
آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے منہ سے حیرت کے مارے نکلا۔ وہ بوڑھا پرسرار انداز میں مسکرایا۔ مجھے لگا کہ وہ کسی پرسرار کہانی کا کردار ہے، شاید وقت کی گردش سے میرے ہوٹل میں لے آئی ہے۔ بہت ساری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے اور چہرے پر بھی بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ کہتے کہتے کچھ سوچنے لگا، یوں بولا جیسے میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں ایک آدمی کا مشیر ہوں اور تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ میں مشورے ہی کے ذریعے پیسے کماتا ہوں۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پر آپ کی فیس مناسب ہوئی اور مشورہ قیمتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری فیس اتنی معمولی ہے کہ تم ہنسی خوشی دے سکو گے، مگر تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ کہتے کہتے بوڑھے کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ وہ بوڑھا ایک کے بعد ایک کام بتاتا چلا گیا۔ رات گئے تک ہمارے صلاح مشورے جاری رہے۔ صبح جب تھوڑا رش تھا تو ہر ایک چیز کا جائزہ لیتا رہا۔ ہوائیں رک چکی تھیں۔ آج کافی دنوں کے بعد چمکدار دھوپ نکلی تھی۔ آج کا دن کام کے لحاظ سے اچھا ثابت ہوا۔ بوڑھے نے مجھے جو کچھ سمجھایا میں نے اس پر فوری طور پر عمل شروع کر دیا۔ اختر کو حشمت کی جگہ مقرر کر کے میں نے حشمت کے ساتھ لگ کر ہوٹل کے پچھلے حصے کو صاف کر دیا، جہاں برتن وغیرہ دھلتے تھے اور کافی پانی کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس سمت سے گاؤں کے لوگ آتے جاتے تھے۔ یہیں 2 تناور درخت کھڑے تھے، ان کے بیچ میں ایک بڑا سا چبوترا بنایا اور ارد گرد خوبصورت پھولوں کے گملے رکھوا دیے۔ دیوار سے درختوں تک چھپر بھی ڈال دیا اور وہاں دریاں بھی بچھا دی۔ گاؤں کے لوگوں نے میری اس نئی مصروفیت کو بہت غور سے دیکھا اور یہ سن کر پسند بھی کیا کہ یہ جگہ میں نے گاؤں کے لوگوں کے لیے خاص طور پر بنوائی ہے۔ ساتھ ساتھ میں دوسرے کام بھی کروا رہا تھا۔ سرائے والے حصے میں کمروں کو روغن کروایا، حشمت کو وہیں بٹھا دیا۔ وہ کچھ کرخت سا لگتا تھا تو شاید مسافروں کو ناگوار بھی گزرتا تھا۔ دروازے کے پیچھے کاٹ کباڑ جمع تھا، وہ بھی ہٹایا۔ بیرونی دروازے پر نیا رنگ کیا، پرانے بورڈ کو اتار کر نیا سائن بورڈ خوبصورت طریقے سے لکھوا کر نصب کرایا۔ بیرونی حصے میں کچھ پھولدار پودے لگائے اور سڑک کے دونوں اطراف 2 کوس کے فاصلے پر بورڈ نصب کرائے، جن پر لکھا تھا کہ 2 کوس کے بعد ایک ہوٹل طعام و قیام کے لیے موجود ہے۔ طعام یعنی کھانے کے لیے اور قیام رکنے کے لیے۔ میں نے کھانا پکانے کے لیے ایک ماہر باورچی بھی رکھ لیا۔ غرض کافی ساری تبدیلیاں کیا۔ میرے چہرے پر بھی خوشی اتر آئی تھی اور میں جو کاروبار میں نقصان ہوتا دیکھ کر اپنے آپ میں سمٹ گیا تھا اور لوگوں سے میل جول کم کر دیا تھا، دوبارہ سے لوگوں میں گھل مل گیا۔ میں نے ان سب تبدیلیوں پر اتنی رقم نہیں لگائی تھی، مگر اس کا منافع بہت ملنے لگا۔ گاؤں والوں کے لیے جو جگہ بنائی تھی وہ ایک چوپال بن گئی۔ وہاں ہر وقت لوگ جمع رہتے اور چائے وغیرہ کے لیے کا دور چلتا رہتا۔ ہوٹل میں مستقل گاہکوں اور بالخصوص گاڑی والوں کے لیے خصوصی رعایت کے پیکیج بنائے۔ کھانوں کی لذت بھی مشہور ہونے لگی۔ الغرض میرا دھندا چل پڑا۔ دھندا کاروبار کو کہتے ہیں۔ اگلے سیزن تک میں نے اپنے ہوٹل میں کھاد اور گرم کپڑے بھی رکھ لیے تھے، جن کی وجہ سے مقامی لوگوں سے میرا کام بڑھ گیا تھا۔ وہ پرسرار بوڑھا اسی روشن اور چمکدار دن اچانک آ نکلا۔ شاید میں نے اس سے اور بھی بہت سے مشورے کرنے تھے۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی فیس نہیں لی تھی۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا۔ کئی سال گزر گئے، آخر وہ ایک دن آ گیا۔ اس دن میں موسم سرد اور طوفانی تھا۔ ہوٹل میں کافی لوگ موجود تھے اور شیشے کے پار برفیلی ہواؤں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بوڑھے کو دیکھ کر میں بجلی کی تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اسے خوش آمدید کہہ کر کرسی پر بٹھایا اور شکوہ کیا کہ وہ اپنی فیس لیے بغیر کیوں گیا۔ وہ پر اسٹار انداز میں مسکرایا اور بولا، اچھے مشورے کی کوئی فیس نہیں ہوتی، یہ ایک انمول نیکی ہے۔ تم بھی ہمیشہ دوسروں کو ٹھیک مشورہ دیا کرو۔ میں اپنے مشورے کی یہی فیس لیا کرتا ہوں۔ میں نے چیک بک نکالی، مگر میں آپ کو آپ کی قیمتی الفاظ کی قیمت دے سکتا ہوں، اپنے محسن کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ خدا کے لیے بتائیں کہ آپ کے لیے کتنی رقم کافی ہوگی؟ مجھے یہ رقم دے کر مسرت ہوگی۔ تم میری فیس دینا چاہتے ہو؟ وہ ہنسا۔ ہاں محترم بزرگ، میں نے ان سے کہا، جاؤ پھر ایک فرائی انڈا، چند سلائس اور چائے لاؤ۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، یہی میری فیس ہے تمہاری خاطر، اب اگر تم اصرار کرو گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بوڑھے کا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو بغیر فیس کے مشورہ دے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا اجر پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔